صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو شیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آپ کو جھک کر کے سلام عرض کیا۔ دوستو بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ شیر نے آخر آپ کو سلام کیا تو کس طریقے سے کیا، آپ پورا واقعہ سنیے، انشاءاللہ رب العزت آپ کو برکتیں ملیں گی۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے امی جان، دن کے وقت آپ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی عبداللہ نظر نہیں آتے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ دن پر وہ نظر نہیں آتے، دن پر وہ گھر پہ نہیں ملتے ہیں، شام ہوتی شام کو آ جاتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ امی جان میرا رضائی بھائی کہاں چلا جاتا ہے، تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹا وہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بکریاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر کہا، امی جان کتنی سخت گرمی ہے، کتنی شدید دھوپ ہے، اور میرا بھائی کیسے بکریاں چراتا ہوگا، اتنی سخت گرمی میں کیسے میرا بھائی بکریاں چراتا ہوگا؟ امی جان آپ کل مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے بھیجیں، میں بھی اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاؤں گا، میں اکیلا گھر پہ رہتا ہوں، میرا ٹائم نہیں کٹتا، وقت نہیں کٹتا ہے، میں بھی جاؤں گا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بیٹا کیوں، کس وجہ سے تم جنگل جاؤ گے؟ فرمایا، امی جان میں تو سارا دن گھر میں آرام کروں، لیکن میرا رضائی بھائی شدید گرمی میں بکریاں چرائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا محمد سنو، عبداللہ انہی پہاڑوں میں اور انہی چٹانوں میں پیدا ہوا ہے اور انہی پہاڑ اور چٹانوں میں پلا پوسا ہے، یہ گرمی اس کے لیے نئی نہیں ہے، وہ گرمی برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اب اس کو عادت پڑ گئی ہے گرمی برداشت کرنے کی۔ لیکن آپ ایک عالی بلند خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ کے لیے یہ بات زیب نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، امی جان آپ مجھے کل ضرور بھیجیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا میں ڈرتی ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، امی جان کس بات سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حاسد کی نظر لگ جائے، آپ کو کسی حاسد کی نظر لگ جائے، کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان جس کا نگہبان، جس کا محافظ، جس کا ناصر رب کائنات ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے جس کی حفاظت کرنے والا خدا تبارک و تعالیٰ ہو۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہلے کیے، بڑے بہانے کیے، بڑی کوشش کی کہ محمد عربی کسی طریقے سے جنگل میں تشریف نہ لے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بات کا جواب اس طریقے سے پیش فرمایا کہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں بھیجنے پر راضی ہو گئیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے رخصت کرنے لگی، اس وقت اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا اپنے مکے بھائی کا خاص خیال رکھنا، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی ہیں عرض کرتے ہیں کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، مکی بھائی کی حفاظت میں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا جب بکریاں چرانے جنگل میں جاؤ گے، جنگل میں بائیں طرف نہ جانا، کیوں؟ اس طرف شیر رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جب بکریاں چرانے جا رہے ہیں، جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر سے غائب نہیں ہو گئے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں اور دعا کرتی رہیں، یا اللہ عز و جل میرے رضائی بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں رکھنا، ان کی حفاظت فرمانا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
پہاڑ کی اونٹ میں چھپ گئے۔ جب پہاڑ میں چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو گئے، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر آ گئیں۔ بکریاں جنگل کی طرف چل رہی تھیں، چلتے چلتے اس طرف مڑ گئیں جس طرف خطرناک درندے اور شیر رہتے تھے۔ عبداللہ نے بکریوں کو موڑنے کی بڑی کوششیں کی کہ ماں نے منع کیا تھا کہ اس طرف مت لے کر کے جانا، اس طرف جنگلی جانور رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، وہ بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے، تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن بکریاں مڑتی ہی نہیں ہیں، بلکہ ادھر ہی جاتی ہیں جس طرف شیر اور درندے رہتے تھے، اور جدھر جانے کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا۔ بکریاں جنگل میں چرنے لگیں، اچانک ایک شیر آیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کی چیخ نکل گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی عبداللہ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ عبداللہ نے کہا، سامنے دیکھیے شیر آیا ہے، اب بکریاں بھی کھا جائے گا اور ہماری بھی خیر نہیں۔ میں تو آپ کی وجہ سے پریشان ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میری ماں تو مر جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا، عبداللہ گھبراؤ نہیں، بکریاں کھانا تو ایک طرف ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب شیر قریب آیا، اس کی نگاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شیر کے کان کو پکڑ لیا اور کان میں کچھ بات فرمائی، کچھ بات کہی۔ جب شیر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ جب جنگل کی طرف دوڑ گیا، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے گھر جا کر کے سارا ماجرا اپنی امی سے عرض کر دیا۔ کہا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً بادل کا سایہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، بادل سایہ کر دیتا ہے، جانور قدموں کا بوسہ دیتے ہیں، ہر درخت، ہر پتا سلام کہتا ہے، سخت پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آٹے کی طرح ایک نرم ہو جاتا ہے، موم کی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور جب کنویں پر بکریوں کو پانی پلانے جاتے تو پانی خود ہی کناروں تک آ جاتا ہے، اور درخت اپنی ٹہنیاں خود بخود جھکا دیتے ہیں تاکہ آپ کی بکریاں پتے کھا لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتے اتارنے کی زحمت نہ ہو۔ بادل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ کرتا ہے، آپ چلتے تو چل پڑتا، رکتے تو ٹھہر جاتا۔ میرے حجازی بھائی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وادی اور جہاں پہ آپ اپنا قدم رکھتے، اسی وقت اس جگہ سبزہ اگ آتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ درخت اور پتھر عرض کی جس چیز کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، وہ پکار اٹھتی، درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریوں سے کہتے رک جاؤ تو وہ رک جاتی، اور اگر کہتے چلو تو چل پڑتی۔ امی جان، ہماری بکریاں وہاں پہنچ گئی جہاں شیر رہتے تھے، پر کیا مجال، کسی شیر کی آنکھ اٹھا کر بھی بکریوں کی طرف دیکھے۔ امی جان، جب ہم جنگل میں پہنچے تو میرے مکی بھائی ایک پتھر پر بیٹھ گئے، میں بکریاں چرانے لگا، اچانک جھاڑیوں سے ایک شیر نکلا، بکریاں ڈر کے مارے بھاگ گئیں۔ وہ بھاگنے لگیں تو ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بکری لنگڑاتی ہوئی، گرتی پڑتی ہوئی اپنی ٹانگ کو لے کر کے، یعنی ٹانگ سمیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے درد کی شکایت کرنے لگی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کی ٹانگ پر
ہاتھ پھیرا جو ٹوٹی ہوئی تھی، جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اوپر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا۔ یہ حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس بکری کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ایسی ٹھیک ہوئی جیسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو، کبھی تکلیف اس ٹانگ میں ہوئی نہ ہو۔ تو یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگل میں پیش آئے اور میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ایک دم سے بدل چکی تھی۔ پہلے آپ کے پاس میں ایک وقت کھانے کے لیے سامان موجود نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے پاس میں جو بکریاں تھیں ان کے تھن خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، لیکن رسول جب تشریف لے کر کے گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کو لے کر کے پہنچی تو وہی بکریاں جن کے تھن سوکھے تھے وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا ہے، وہ راستہ مہکنے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا تھا، معطر رہا جب تلک کر کے میرے مصطفیٰ وہاں تشریف فرما رہے حضرت حلیمہ کے وہاں ان کا گھر خوشبو سے مہکتا رہا۔ یہ جانور، ابھی آپ نے سنا کہ جانور رسول کے قدموں میں آ کر کے اپنے سر کو رکھتے، بوسہ دیتے، رسول پر درود پڑھتے، رسول پر سلام پڑھتے۔ تو ہم تو جانوروں سے بہتر ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، تو ہمیں کیوں نہ اپنے آقا پہ درود پڑھنا چاہیے، ہمیں کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا چاہیے۔ ضرور میرے مسلمانوں، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں جب جو جنگلی جانور ہیں وہ آ کر کے سلام کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا، اور جب مدینے میں کسی عورت کی شادی ہوتی، کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ پسینہ لے کر کے رسول کا اپنے جسم کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر ملا کرتی تھیں، جس سے ان کا کپڑا خوشبودار ہو جاتا، اور ایسا خوشبودار ہوتا کہ پورے مدینے میں ان کا گھر مشہور ہو جاتا کہ ان کے وہاں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ شریف آیا ہے، جس کی وجہ سے آج ان کا گھر پورا خوشبو سے معطر ہے، پورا گھر خوشبو سے معطر ہے، پورا گھر خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب کسی صحابی کو معلوم کرنا ہوتا کہ رسول اللہ کدھر تشریف لے کر کے گئے ہیں، دن ہو رات ہو، کسی صحابی کو معلوم کرنا ہوتا کہ کدھر تشریف لے کر کے گئے تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، کسی سے اس کو معلوم کرنا نہ پڑتا تھا، کسی سے پوچھنا نہ پڑتا تھا کہ رسول کدھر گئے ہیں، رسول کہاں تشریف لے کر کے گئے ہیں، کس کے گھر پہ ہیں، کس راستے سے گزر کے گئے ہیں، یہ نہیں پوچھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے نا تو وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، تو رسول کے جتنے صحابہ تھے وہ رسول کی خوشبو سونگھ کر کے اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتے تھے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے۔ اسی کو تو شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بہا دیے ہیں، یعنی جدھر میرے مصطفیٰ کا گزر ہوتا پورا راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، پورا راستہ خوشبودار ہو جاتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگے ہوئے پسینے کی بات ہے، جو آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا اس کی یہ بات ہے، اس میں اتنی خوشبو ہے، اس میں اتنی خوشبو ہے، تو جس کے گھر سراپا رسول تشریف لے کر کے جاتے ہوں گے اس کا گھر کتنا خوشبودار ہوتا ہوگا، اس کا گھر کتنا مہکتا ہوگا، اس کا گھر کتنی برکتوں والا ہو جاتا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کو اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں
بھیجا ہے، اپنے محبوب کی امت میں بھیجا، اور وہ امت جو تمام امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ رسول اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا جو رسول امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء علیہ السلام جو 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش تشریف لائے ہیں، ان کا امام ہے، امامت فرمائی میرے مصطفیٰ نے۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں، اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے تمام انعامات و اکرامات سے نوازا ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نیازیں کرنی چاہیے، ان کے نام سے محفلیں کرنی چاہیے، ان کے نام سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ان کے نام سے جلوس نکالنا چاہیے، ان کے نام سے غریبوں کو کھانے کھلانے چاہیے، ان کے نام سے غریبوں میں مال تقسیم کرنا چاہیے۔ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم رسول کے نام کے اوپر قربان کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ امید ہے دوستو جو بھی میں نے بتایا ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں۔ آپ کون سے حکایت سننا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی واقعہ پسند ہو، آپ مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ رب العزت نام یعنی نام کے ذریعے، آپ کے پتے کے ذریعے سے آپ تک میں اس واقعے کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں دوستو پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔